بھارت کا قومی پرچم تین مختلف رنگوں کی افقی مستطیل پٹیوں پر مشتمل ہے جو زعفرانی، سفید اور سبز رنگوں والی ہیں۔ اس پرچم کے درمیان میں نیلے رنگ کا اشوک چکر ہے جو وسطی سفید پٹی پر نظر آتا ہے۔ اس پرچم کو ڈومین بھارت کے اجلاس کے موقع پر اختیار کیا گیا اور بعد میں جمہوریہ بھارت کے قومی پرچم کے طور پر اسے برقرار رکھا گیا۔ بھارت میں لفظ ترنگا سے مراد ہمیشہ اسی پرچم کو لیا جاتا ہے۔ یہ پرچم سوراج کے جھنڈے سے مشابہت رکھتا ہے جو انڈین نیشنل کانگریس کا جھنڈا تھا اور اس کے خالق پنگلی وینکیا تھے۔ گاندھی کی خواہش کو دیکھتے ہوئے قانونی طور پر اس جھنڈے کو کھادی اور ریشم کے کپڑے سے بنایا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کو بنانے کے مراحل کی نگرانی بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ کرتا ہے۔ اسے بنانے کے حقوق کھادی ڈیولپمنٹ اینڈ ولیج انڈسٹریز کمیشن مختلف علاقوں کو جاری کرتا ہے۔ 2009 تک کرناٹک کھادی گرام ادیوگ سنیوکتا سنگھ ہی اس جھنڈے کو بنانے والی واحد کمپنی تھی۔ بھارتی قانون کے مطابق اس پرچم کے استعمال کے قواعد مقرر ہیں جو دیگر قومی علامات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق عام شہری اسے صرف قومی دن جیسے یوم آزادی اور یوم جمہوریہ بھارت وغیرہ پر لہرا سکتے ہیں۔ 2002 میں ایک شہری ناوین جندل کی درخواست پر بھارتی عدالت عظمیٰ نے بھارتی حکومت کو حکم دیا کہ وہ عام شہریوں کو پرچم کے استعمال پر رعایت دیں۔ اس پر حکومتی کابینہ نے شہریوں کو بعض حدود میں اسے استعمال کرنے کی رعایت فراہم کی۔ 2005 میں قانون میں ترمیم کرتے ہوئے اس پرچم کو کچھ خاص قسم کے کپڑوں سے تیار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ملک کا فلیگ کوڈ اس قومی پرچم کے لہرانے اور دیگر قومی اور غیر قومی پرچموں کے ساتھ اسے لہرانے کے اصول و ضوابط بیان کرتا ہے۔ بھارت کے ضابطۂ پرچم کی روح سے بھارتی پرچم 2/3 کا تناسب رکھتا ہے، یعنی پرچم کی لمبائی چوڑائی سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ سبھی رنگ کی پٹیاں لمبائی اور چوڑائی میں مساوی ہونی چاہیے۔ اشوک چکر کا ناپ ضابطۂ پرچم میں مذکور نہیں ہے، تاہم اس میں 24 خانے ہیں جن کے درمیان میں جگہ مساوی حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ گاندھی نے پرچم کی تجویز کانگریس کے 1921 والے اجلاس میں پیش کی تھی۔ اس پرچم کو پنگلی وینکیا نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس پرچم کے وسط میں روایتی گھومتا پہیہ تھا جو بھارت کو خود مختار بنانے کی گاندھی کی سوچ کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کے بعد جھنڈے کے درمیان یعنی پہیہ کے پس منظر میں سفید پٹی رکھی گئی جو اقلیتوں کو ظاہر کرتی تھی۔ بعد میں فرقہ وارانہ تعلق کو ختم کرنے کے لیے زعفرانی، سفید اور سبز پٹی رکھی گئی جو ہمت، قربانی، سچائی، ایمان، سچائی اچھائی کو ظاہر کرتی تھی۔ آزادی سے کچھ دن قبل قانون ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ بھارتی پرچم کو اس طرز پر بنایا جائے کہ تمام فریقین کو قابل قبول ہو، لہذا سوراج جماعت کے پرچم کو چنا گیا جس میں تمام پرانی چیزیں رکھی گئیں ماں سوائے چکر کے جسے اشوک چکر سے بدلا گیا جو ابدی قانون کی علامت ہے۔ بھارتی پرچم کی تیاری اور ڈیزائن کے مراحل کو احاطہ کرنے کے لیے 3 دستاویز بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ نے جاری کر رکھے ہیں۔ اس کے مطابق تمام جھنڈے کھادی، ریشم یا کاٹن سے تیار کیے جانے چاہئیں۔ یہ معیارات 1968 میں تخلیق کیے گئے جبکہ 2008 میں ان کی تجدید ہوئی۔ قانون کے مطابق پرچم کے 9 معیاری سائز ہیں۔ 1951 میں بھارت کے جمہوریہ بننے کے بعد BIS نے پہلی دفعہ سرکاری طور پر جھنڈے کے معیارات متعارف کروائے۔ پھر 1964 میں ان میں ترامیم کی گئی جس کی وجہ عالمی نظام کائنات سے جھنڈے کے ناپ تول کو ہم آہنگ کرنا تھا اور بھارت نے ان دنوں یہ نظام نیا اپنایا تھا۔ 17 اگست 1968 کو یہ معیارات مزید قبول کر لیے گئے۔ یہ تمام معیارات بھارتی پرچم کے سائز، رنگ، چمک، دھاگوں اور رسیوں کا احاطہ کرتے تھے۔ ان معیارات کا تحفظ بھارتی قانون کرتا ہے اور ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سزا کے طور پر جرمانہ یا قید ہو سکتی ہے۔ کھادی یا ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کو ہی پرچم کے بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے علاوہ کسی دیگر طریقے سے بنا پرچم کا کپڑا قانون کے مطابق ناقابل استعمال ہے جس پر 3 سال قید مع جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کھادی کے لیے کاٹن، ریشم اور اون کی قید ہے۔ کھادی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو پورے پرچم پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ ایک وہ حصہ ہے جو کھمبے کے ساتھ پرچم کے حصے پر ہوتی ہے۔ یہ حصہ رنگین ہوتا ہے۔ کھادی کے کپڑے کو 3 دھاگوں کو ایک ساتھ بن کر بنایا جاتا ہے جبکہ عام طور پر اس میں 2 دھاگے استعمال ہوتے ہیں۔ بننے کا یہ طریقہ نہایت کم ہی دیکھا جاتا ہے اور پورے بھارت میں 20 سے بھی کم ایسے ادارے ہیں جو یہ ہنر سکھاتے ہیں۔ ہدایات کے مطابق یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ 1 اسکوائر سینٹی میٹر میں 150 دھاگے استعمال ہونے چاہئیں جبکہ 1 اسکوائر فٹ کا وزن 205 گرام ہونا چاہیے۔ یہ بنے ہوئے کھادی شمالی کرناٹک کے اضلاع دھارواڑ اور باگل کوٹ سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ فی الحال سمیوکتا
महासिंगा ही सरकारी इजाज़त के मुताबिक पूरे भारत में झंडों की तैयारी और तरसील का काम करती है। इन इदारों को झंडे बनाने के हकूक़ खादी डेवलपमेंट और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जारी करते हैं। अगरचे BIS के पास कायदे से हटकर काम करने वालों के हकूक़ की तनसीब का इख्तियार है। झंडे को बनने के बाद BIS के यहाँ भेजा जाता है, जो मेयार की जाँच पड़ताल करती है। मवाद की जाँच के बाद मंजूरी की सूरत में इसे दोबारा फैक्ट्री में भेजा जाता है। इसके बाद इसे ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और सब्ज़ रंग दिए जाते हैं। अशूक के चक्कर को प्रिंट या सुई धागे से सफ़ेद हिस्से पर छापा जाता है। इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि आया ये निशान दोनों जानब भी नज़र आता है या नहीं, और क्या ये दोनों हिस्सों से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। इसके बाद झंडों के तीनों हिस्सों को सिया जाता है। इसके ये हिस्से इस्त्री के लिए भेजे जाते हैं और फिर इसकी पैकेजिंग होती है। इसके बाद BIS रंगों को देखती है और इसके बाद ही झंडे को बेचा जाता है। जब कोई बैरून मुल्क से तल्लुक़ रखने वाला मुअज़्ज़ज़ शख्स वफ़ात पाता है तो उसके यौम वफ़ात पर परचम सरनगू रहेगा या नहीं, इसका फैसला वज़ारत दाखिला के हदायत के मुताबिक किया जाता है। जब किसी रियासती फ़ौज या नीम फ़ौजी दस्ते का एहलकार मारा जाता है तो उसके ताबूत को भारत के कौमी परचम में लपेटा जाता है। ताहम इस परचम को ना तो जनाजे के साथ कब्र में दफनाया जाता है और ना ही जलाया जाता है।